بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری برائے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا نے امریکی کانگریس میں یہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں بھارت نے کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں جو نارملسی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کیا سٹیپس لیے ہیں اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے، جس پہ اس وقت امریکہ کے ایک اہم نمائندے نے طمانینت کا اظہار کیا ہے، تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ جمعرات کے روز سید علی گیلانی، جو کشمیر کے ایک معتبر سیاسی رہنما تھے، ان کے گھر سے پہرہ ہٹا لیا گیا ہے۔ سید علی گیلانی گزشتہ برس 1 نومبر کو انتقال کر گئے تھے اور عالم نظر بندی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی یہ نظر بندی کا جو سلسلہ ہے وہ 2010 سے مسلسل جاری تھا، اور 2010 سے وہ گھر میں نظر بند تھے اور انہیں نماز سمیت کسی بھی جو معاشرتی سرگرمی ہے اس کی اجازت نہیں تھی۔ سید علی گیلانی کے گھر سے کئی ماہ کے بعد، یعنی ان کی وفات کے کئی ماہ کے بعد پہرہ تو ہٹا لیا گیا ہے، لیکن ان کی قبر پر ابھی تک پہرہ موجود ہے اور ان کی قبر ابھی تک محصور ہے۔ شاید اس میں ایک خوف یہ جھلک رہا ہے بھارت کو اور بھارت کی اتھارٹیز کو کہ لوگ بڑی تعداد میں جنہیں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنے دیا گیا، شاید وہ لوگ ایک بار پھر جو یہ موقع ملتے ہی، آزادی ملتے ہی، اس قبر پہ کوئی اپنی طاقت کا، اپنی قوت اور عقیدت کا کوئی مظاہرہ کریں گے۔ ایک تو یہ نارملسی آ گئی ہے کہ گیلانی صاحب کے گھر سے ان کی وفات کے بعد پہرہ ہٹا لیا گیا ہے۔ دوسری نارملسی یہ ہے کہ جامع مسجد سری نگر، جو 2019 یعنی 5 اگست کے بعد سے مسلسل مکفل چلی آ رہی تھی اور جس میں نماز جمعہ پر پابندی تھی، اس پابندی کو بالآخر 30 ہفتے کے بعد ہٹا لیا گیا، اور آج لوگوں نے وہاں نماز جمعہ ادا کی اور امام صاحب نے، ایک نقش بندی صاحب نے ایک خطبہ بھی دیا، اور جو خالص ایک مذہبی اور دینی معاملات پر تھا۔ اس مسجد کے جو اصل امام ہیں، جو جمعے کے روز یہاں خطبہ دیتے ہیں اور وہ سماجی اور دینی مسائل کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر اور اس کے سیاسی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، وہ مسلسل نظر بند ہیں۔ یعنی میر وائز عمر فاروق صاحب جو ہے وہ بدستور نظر بند ہیں، اور جامع مسجد جو ہے وہ اپنے نمازیوں کے لیے کھول دی گئی، اور امام صاحب نے وہاں ایک خالص دینی قسم کا خطبہ دیا اور عبادات ہوئیں، اور لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نارملسی کا ایک دوسرا پہلو جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے، اس سے پہلے جو انٹرنیٹ کی بحالی ہوئی تھی اس پر بھی امریکہ نے ایک خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اب وہاں نارملسی لوٹ رہی ہے۔ اگر نارملسی کے یہی پیمانے اور یہی معیارات ہیں تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص آپ کی جیب سے والیٹ نکال کے 500 روپے کا ایک نوٹ لے لے، اور بعد میں آپ کے رونے اور آہو بکا کے بعد اس کو 100 روپے کی صورت میں آپ کو واپس لوٹائے، اور مبارک سلامت کی آوازیں بھی بلند ہوں اور مبارکبادیں، اور اس کے حق میں بیانات بھی لے اور اس کے حق میں مبارکبادیں بھی وصول کرے کہ یہ ایک بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں۔ لوگوں سے پہلے آپ بلک میں ان کی آزادیاں چھینتے ہیں اور بعد میں اسے قطرہ قطرہ کر کے آپ واپس لوٹاتے ہیں، تب بھی آپ کا جو دستے فیاضی ہے وہ اپنی تعریفیں وصول کرتا ہے، اور آپ کا جو ہاتھ ہے وہ کسی گلچی کی بجائے ایک محسن اور مربی کا ہاتھ رہتا ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ بھارت نے ولیج ڈیفنس کمیٹیوں کو دوبارہ بحال کرنے اور انہیں مسلح کرنے اور تیار کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ کمیٹیاں ہیں کہ جو ہندو آبادی میں اسلحہ تقسیم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور دفاع کے نام پہ ممکنہ طور پر کسی مسلح تصادم میں، کسی معاشرتی تصادم میں اور آبادیوں کے کسی تناسب یعنی خانہ جنگی کی صورت میں انہیں استعمال
کیا جانا تھا. اس وقت بھی 90s میں جب انہیں منظم کیا جا رہا تھا تو یہی اس کا مقصد نظر آ رہا تھا. اور اب دوبارہ یوں لگتا ہے کہ کسی تصادم کی صف بندی کی جا رہی ہے. 2019 میں جو 5 اگست کو کشمیر کا سٹیٹس چھینا گیا تھا وہ سٹیٹس کو اپنی جگہ برقرار اور بحال ہے. حد بندی کے نام پہ کشمیر میں ایسی حلقہ بندی کی جا رہی ہے کہ جس سے آبادی کے تناسب پہ واضح فرق پڑنا ہے اور کشمیر میں اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے جو سراسر فرقہ وارانہ ہیں اور جو سراسر اس بات سے عبارت ہیں کہ کشمیر میں آبادی کا تناسب اور کشمیر کا جو روایتی تشخص ہے اسے تبدیل کیا جانا ہے. تو یہ اصل جو صورتحال ہے، اصل خرابی کی جڑ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو کشمیریوں کی چھنی ہوئی آزادیاں تھیں جنہیں بلا وجہ اور آج کے دور میں جنہیں بنیادی انسانی حقوق میں شمار کیا جا سکتا ہے، وہ آزادیاں چھیننے کے بعد اب انہیں واپس لوٹانے کا عمل ہے. تو اسے ان مصنوعی اقدامات پر دنیا خوشی کا اظہار کرتی ہے اور طمانیت کا اظہار کرتی ہے، لیکن پرابلم اپنی جگہ موجود نظر آتا ہے، مسئلہ اپنی جگہ موجود نظر آتا ہے. تو اس کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جاتا تو ان مصنوعی اقدامات سے اور ان پر خوشی کے اظہار سے اور ان آزادیوں پر قطرہ قطرہ ملنے والی ان آزادیوں پر، ذرہ ذرہ ملنے والی ان آزادیوں پر جشن منانا شاید خود فریبی کے سوا کچھ اور نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.